پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر میاں شہباز شریف کی چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری سے اہم ملاقات کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر نے کہا کہ بدقسمتی سے اب صرف سندھ نہیں بلکہ اور صوبوں میں بھی سیلاب اور بارشوں کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے لیے ہماری مشترکہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس اقدام کا اعلان وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھا اور نہ صرف وفاقی بلکہ صوبائی حکومتوں کو بٹھا کر اس معاملے پر بات کرنی چاہیے تھی۔ ان کا یہاں آنا یہ سگنل دیتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں تو تمام کے تمام پارٹیز جو ہیں مل کے یہاں کے لوگوں کے لیے، اور بدقسمتی سے اب صرف سندھ ہی نہیں بلکہ اور صوبوں میں بھی سیلاب اور بارشوں کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، تو اس میں ہمارے ایک جوائنٹ نیشنل جو ہے اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ انیشیٹو وزیر اعظم صاحب کو لینا چاہیے تھا اور گورنمنٹ کو ایز اے فیڈرل گورنمنٹ، اور پھر سارے صوبائی حکومتوں کو بھی بٹھا کے یہ ساری چیز کرنی چاہیے تھی۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکرٹری احسن اقبال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان تباہ کاریوں کے نتیجے میں ضروری ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر ایک خطیر امدادی پیکج کا اعلان کرے تاکہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، ملک کی سیاست پراگندہ کی جا رہی ہے، ملک میں انتشار کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت کو لیڈ لیتے ہوئے سندھ کی صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ایک ایسا پیکج بنانا چاہیے کہ جس سے نقصان بھی تلافی ہو اور مستقبل کے لیے بہتر انفراسٹرکچر بنانے میں مدد مل سکے۔ کہ ہمیں یقین ہے کہ حکومت کے کسی عہدے دار کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ حکومت احتساب پروف ہے۔ چینی کے نام پہ 300 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا، چوری پکڑی گئی، اور اپنے اہم حکومتی ممبر کو رات کے اندھیرے میں حکومت نے اپنی سرپرستی کے اندر ملک سے باہر فرار کرا دیا۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ تمام اداروں کو آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ فیڈرل پارلیمانی جمہوریت پاکستان کا مستقبل فیڈرل پارلیمانی جمہوریت کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر کسی طریقے سے بھی اس ڈھانچے کو، جس پر تمام صوبوں کا، تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے، فیڈرل پارلیمانٹری اسٹرکچر، اگر اس کو ہلانے کی کوشش کی گئی تو یہ فیڈریشن کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا۔ صدارتی نظام کی بات اس وقت بھی ہوئی تھی جب پرویز مشرف کی کابینہ کے ایک انتہائی رکن نے اخبارات میں مضامین لکھے۔ یہ کون ہیں وہ لوگ جو صدارتی صدارتی نظام کا ڈول ڈال رہے ہیں؟ تو آج ہم نے یہ کہا ہے کہ بنیادی جمہوری اصولوں پر اعادہ کیا ہے، پارلیمان کی بالادستی اور تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرنے کا